السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صبر والے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں قصہ بیان کرایا اور بتایا میرے بہت صبر والے یہ پیغمبر تھے۔ آپ کے پاس سب کچھ تھا، کھیتی باڑی، مال دولت، جائیداد، سب کچھ تھی آپ کے پاس، اولادیں بھی بہت تھیں، بیویاں بھی تھیں اور باندیاں بھی تھیں آپ کے پاس، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش کری ہے تو ایسی آزمائش کری ہے تو سب کچھ ختم ہو گیا، بچے بھی ختم ہو گئے، کھیتی باڑی سب چیز جتنی باندیاں جو بھی تھا سب ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپ ابھی باہر جہاں پر لوگ کوڑا کرکٹ کے روایتوں میں بتاتے ہیں، ہاں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ تو اور زیادہ تر بنی اسرائیل کی روایتوں سے لیا گیا ہے، تو ان میں زیادہ تر 50% تو نمک مرچ لگا کر کے بڑھا کے بتاتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو خیر سچائی ہے۔ تو اس میں باہر وہ پڑے رہے اور الگ الگ ہے، کوئی بتاتا ہے 8 سال پڑے رہے، کوئی کہتا ہے 3.5 سال، کوئی 18 مہینے کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ہاں بہرحال تکلیف تھی ان کو، اور جزام کوئی بیماری تھی، اور وہ آنکھوں اور دل کے علاوہ پورے جسم میں وہ بیماری تھی، مطلب آپ کے کوئی جسم کا ایک سوئی کے برابر ایک حصہ نہیں تھا جہاں پر آپ کو تکلیف نہ ہو، اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مطلب کوئی آپ کی خدمت کرنے والا، خالی ایک بیوی رہ گئی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی تھی، وہ آپ کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور پھر آپ کے کھانے کا انتظام کرتی تھی، تو وہ اپنے روزانہ بیچاری جاتی تھی اور آپ کے لیے لے کے آتی تھی۔ اور ایک دفعہ پتہ نہیں کیا ہوا، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ شیطان کا تو پیغمبروں پہ بھی وار چلتا تھا، لیکن پیغمبروں پہ بس نہیں چل پاتا تھا کیونکہ اللہ مدد کرتا تھا، لیکن آخر وہ تھیں تو ظاہر سی بات ہے، تو ان کو بہکا دیا کہ تم جو ہے بت کے نام پہ کوئی چیز بتائی تھی کہ ذبح کر دو اور ان سے کہہ دینا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا جا کر کے کہ ایسے ایسے کیا نام ہے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے۔ پہلے تو شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آتا تھا تو پہچان بھی نہیں پاتا تھا کوئی، وہ سوچتا تھا کہ یہ انسان ہی ہے کوئی، تو اس نے جو ہے یہ ان کو بتایا کہ ایسی ایسی چیز کسی بت پہ ذبح کر دو۔ اب وہ بڑے غضبناک ہوئے، غصہ ہوئے، بھائی وہ تو پیغمبر تو اس چیز سے پاک ہوتا ہے، پیغمبر تو توحید کی دعوت لے کے آتا ہے، پیغمبر تو اس سے ایسی سب بری چیزوں سے پاک ہے پیغمبر تو آپ نے منع کر دیا۔ آپ غضبناک ہوئے، آپ نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا نا 100 کوڑے لگاؤں گا، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ اور ان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں تو آپ دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ ان کے کیا شکوہ شکایت کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک خوب عیش دیا، دنیا بھر کی مال دیا، دولت دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، اب ذرا سی دیر میں اللہ سے شکایت کرنے لگوں تو بڑی وہ مایوس ہوئی۔ لیکن آخر میں جا کر کے بہت ٹائم کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کری، بہت ٹائم، وہ بھی یہ دعا نہیں کہ یا اللہ میں بیمار ہوں تو ٹھیک کر دے، یہ کہا دعا کری ربہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے، گھیر لیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا بھی دیکھیے پیغمبروں کی دعا بھی ایسی ہوتی تھی، یہ نہیں کہ آج کل کے ہم لوگوں تو گھبرا جائیں، ارے اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا کتنے سال تو بیمار ہوں، کتنی تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، نہیں، دعا بھی کیسی کر رہے ہیں، ربہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری نے آ لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کیسی دعا، اب مطلب دعا کا طریقہ دیکھیے، مطلب پیغمبر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ٹھیک کر، کتنے دن تک بیمار ہوں، کتنی تکلیف میں مجھے ٹھیک کر دے، مطلب دعا بھی بڑی عاجز سی، مطلب کوئی ایسا الفاظ نہ نکل جائے کہ اللہ کو ناگوار گزرے، جیسے ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں برے برے گمان کرنے لگتے ہیں، برے برے سوچنے لگتے ہیں۔ وہ دیکھیے پیغمبروں کو کیسا صبر دیا جاتا ہے، سب سے کڑی آزمائش پیغمبروں کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں صالحین، صدیقین جو بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، پھر عام آدمیوں کی ہوتی ہے۔ سب سے کڑی آزمائش ہے تو پیغمبروں کی آزمائش ہے، ان کو کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب بہت سالوں میں جا کر کے آپ نے دعا کری تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری سے نجات دی، تو آپ کو حکم دیا کہ زمین پہ پیر مارو، تو زمین پہ پیر مارو گے تو چشمہ پھوٹ پڑے گا، اس چشمے جو پھوٹے گا اس سے نہا لو، اور اس کو پانی پی کر کے، اور جب انہوں نے ایسے کرا ان کی بیوی صاحبہ گئی ہوئی تھی اور تو بالکل ٹھیک ہو گئے، مطلب ان کی جو اندر کی بیماری تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، جو اوپر کی تھی بالکل مطلب بالکل ٹھیک ہو گئے، اور جب وہ آئیں تو وہ ان کو پہچان نہیں پائیں کہ آپ وہی ہیں
تو ایک دم تعجب میں پڑ گئیں. انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش تھی وہ ختم ہو گئی, مجھے ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی آزمائشیں کرتا ہے. اور ہم ذرا سی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے میں تو بنا آزمائش تو ایمان والوں کی آزمائش ضرور کروں گا. آپ یہ سوچو گے ایمان کہ اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میں تمہاری آزمائش ضرور کر دوں گا, پھلوں کی کمی سے, دشمن کے خوف سے, ہر طرح سے تمہاری آزمائش کروں گا. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں ہر طرح سے. اور پیغمبروں کی آزمائش کا تو کیا کہنا, کتنی زبردست آزمائش ہوتی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی آزمائش کری, کہاں دنیا کی چیزیں تھیں سب ختم کر دیں, اور پھر دوبارہ دی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے پاس تھیں پھر دوبارہ دی اللہ تعالیٰ نے. اولاد بھی دی, سب کچھ دیا, مال دیا, دولت دیا, سب کچھ دیا ان کو, اور بالکل ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھیے پیغمبروں کی آزمائش, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ لیے کہتی کہتی آزمائشیں ہوئی ان کی, اور سب میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے پیغمبروں کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ نے, جو میرے ایسے پیغمبر جو بالکل صبر والے, ان کے لیے صبر والا بولا گیا. ایوب علیہ السلام کے میرے بہت صبر والے پیغمبر تھے. اور پھر انہوں نے جو اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا, تو اب جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے دھیان آیا کہ مجھے 100 کوڑے لگانے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی بھی رائے دی, تم ایسا کرو 100 تنکے والی جھاڑو لے لو, بس وہ جھاڑو مار دو ہلکے سے, وہ آپ کا کفارہ بھی ہو جائے گا, آپ کی ختم بھی اتر جائے گی. اللہ تعالیٰ ہی رائے دے رہا ہے مطلب. اور اچھا اپنی قسم کو پورا بھی کرتے تھے, یہ نہیں کہ کہہ دیا کہ میں تو یہ 100 کوڑے ماروں گا, تو نہیں, آپ کو دھیان آیا ٹھیک ہو گئے تو میں 100 کوڑے, تو اللہ تعالیٰ نے ان رائے دی 100 تنکوں والی جھاڑو لے لو اور ہلکے سے مار دو, بس ہو گئی تمہاری قسم پوری. اللہ تعالیٰ ان کو قسم بھی یاد دلا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش, اللہ تعالیٰ, اور ہم تو بہت کمزور ہیں, اللہ تعالیٰ سے بد دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ ہم نادان ہیں, کمزور ہیں, تیرے امتحان کے قابل نہیں ہیں, یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے, یا اللہ ہم کمزور ہیں, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت.